السلام علیکم۔ کل پرسوں ایک سوال ہوا تھا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دھوبی کے واقعے کے حوالے سے، جو قبر میں ایک واقعہ مشہور ہے۔ وہ ریٹن میں تو میں نے کہیں پہ بھی نہیں پڑھا، ہاں علماء سے سنا ہے، لیکن لائیو کبھی نہیں سنا کہ میں کسی عالم سے لائیو سنا ہو تو اس سے سوال کر سکوں۔ ہاں سوشل میڈیا پہ ہم نے سنا ہے اور میں اس پہ یقین نہیں رکھتا، اور کافی علماء کرام نے خود اس کا رد کیا ہے۔ دوسرا ایک واقعہ احمد رفاعی صاحب کے حوالے سے، احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے پیش کیا جاتا ہے کہ وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے پہ حاضر ہوئے مدینہ میں، اور انہوں نے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کا یعنی غلام آیا ہے، یا آپ کا پہلے بھی میں روحانی طور پہ آپ کی محافل میں حاضر ہوتا رہا ہوں، اور آج آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اور حضور نے قبر انور سے ہاتھ بلند کیا اور شیخ احمد رفاعی نے بوسہ لیا، اور تقریباً 1 لاکھ کے قریب یا 90,000 کے قریب لوگوں نے وہ یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ واقعہ بھی بالکل جھوٹ ہے، حقیقت میں اس واقعے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک اور دوسرا واقعہ ہے ابن فارس کا کہ وہ حاضر ہوئے حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور وہ مکہ میں حج پہ گئے تھے، تو وہاں پہ حضرت شہاب الدین سہروردی پہلے سے موجود تھے، اور ابن فارس جو ہے وہ بعد میں تشریف لائے حج میں حج کرنے کے لیے۔ تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ حضرت میں پہلے روحانی طور پر آپ کی محفل میں حاضر ہوا ہوں، اور آپ کا ہاتھ مبارک کا بوسہ لیا ہے، آپ پھر سے آج آپ سے پہلی ملاقات ہے، آپ اپنا ہاتھ مبارک پیش فرمائیں اور میں اس کا بوسہ لوں۔ تو یہ حقیقت میں واقعہ مدینہ کا نہیں ہے، مکہ کا ہے، اور اس میں جن شخصیت کا، جس ہستی کا ہاتھ کا بوسہ لیا گیا ہے وہ حضور کے بجائے شہاب الدین سہروردی ہیں، اور جنہوں نے بوسہ لیا ہے وہ احمد رفاعی کے بجائے ابن فارس ہے۔ یہ واقعہ چینج ہوا ہے، کسی محقق نے غالباً کیا ہے، یا جس طرح آدمی کو غلطی لگ جاتی ہے، جس طرح ابھی یہ واقعہ ہے تو یعنی کہ مشہور شیخ احمد رفاعی کے حوالے سے ہے، لیکن مرزا انجینئر محمد علی صاحب جو ریسرچر ہیں، انہوں نے اپنے اس ریسرچ پیپر میں لکھا ہے، تو انہوں نے کسی اور شخصیت کا نام، خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لکھ دیا۔ تو اس طرح کسی کاتب کی غلطی تھی، جنہوں نے نام چینج کر کے اس طرح لکھ دیا، اور وہ آگے زیادہ مشہور ہو گیا۔ تو حقیقت میں یہ واقعہ ان کا ہے، اور اس واقعے کو صرف بریلوی مکتب فکر ہی نہیں مانتا، بلکہ اس واقعے کو مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دیوبند مسلک کے ہیں، مفتی اعظم، انہوں نے بھی کراچی میں اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ علامہ زکریا کاندھلوی صاحب جو ہیں، انہوں نے فضائل درود شریف میں اور فضائل حج میں اس واقعے کو لکھا ہے، لیکن چونکہ یہ واقعہ اس سے پہلے ہی کسی کاتب کی غلطی کی وجہ سے یا مس ہینڈلنگ کی وجہ سے کسی نے اس طرح بنا دیا، تو سارے اب اسی واقعے کو بیان کر رہے ہیں۔ حقیقت میں یہ واقعہ شیخ احمد رفاعی کے بجائے ابن فارس کا ہے، اور جن کے ہاتھ کا بوسہ لیا گیا ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بجائے شہاب الدین سہروردی ہیں۔ اور اس واقعے کا جو تاریخ میں اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا، جتنا میں نے ریسرچ کیا، ہو سکتا ہے آپ ریسرچ کریں آپ کو مل جائے، لیکن میں نے بھرپور کوشش کی ہے کہ اس واقعے کو ڈھونڈا جائے کہاں پہ آیا ہے، لیکن اس طرح کا کچھ واقعہ مجھے نہیں ملا۔ جو واقعہ مجھے ملا ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے، اور یہ جو واقعہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے یہ بھی مجھے جنہوں نے عمران خان صاحب کا نکاح پڑھایا، مفتی سعید احمد خان صاحب، ان سے سوال لکھ کر ہم نے کیا تھا۔ پہلے ہم نے انہی سے ایک کلپ سنا تھا، انہوں نے کہا تھا یہ واقعہ جھوٹا ہے، لیکن ہم نے کہا تھا اس کی مزید تحقیق ہونی چاہیے، تو انہوں نے پھر اس کی تحقیق کی، اور اس کے حوالے ہم نے ان سے کویشچن کیا تھا، اور ان کا اگر کلپ آپ کو چاہیے ہوگا تو میں انشاءاللہ وہ بھی آپ کو سینڈ کر دوں گا۔ اور اکثر سوالات ہم ان سے پوچھتے ہیں، بڑی محقق شخصیت ہے، اور انہوں نے ایک حوالہ دیا تھا تذکرہ صفدیہ میں، اور علامہ خفاجی، ان دونوں نے اس واقعے کو لکھا ہے۔ تو حقیقت میں واقعہ مس ہینڈلنگ کی وجہ سے یا کاتب کی غلطی کی وجہ سے اس طرح ہوا ہے، حقیقت میں اس واقعے کا شیخ احمد رفاعی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شکریہ۔